لیکن وہ अहादीस ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور میں تعریف کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی۔ موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ Is it possible کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے۔ یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کو دنیا میں جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں۔